سچی توبہ کرتا ہے۔ ایک بزرگ کے حالات میں یہ بات پڑی کہ وہ اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے اور یہ دعا مانگا کرتے کہ اللہ میں گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں مگر میری توبہ کی قبولیت کے کوئی آثار تو مجھے نظر نہیں آ رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ بندے تجھے پتا ہے کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگتا ہے، اس لیے کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو جو انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو اتنا خوش ہو کے معاف فرماتے ہیں۔ فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور عجیب نقطہ سمجھیے کہ اللہ پہلے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بعد میں بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں پروردگار ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور انہوں نے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ گویا کہ اللہ کی نظر بندے پہ پہلے پڑتی ہے، بعد میں انسان اپنے گناہوں کے اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ توبہ میں رکاوٹ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ علماء نے فرمایا کہ توبہ میں ٹال مٹول کرنا، دیر کرنا، آج کر لوں گا کل کر لوں گا، یہ چیز توبہ میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اے دوست، تیرا توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پہ توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے۔ پھر توبہ میں رکاوٹ ایک اور بات ہوتی ہے کہ عموماً ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پھر بھی تو میں نے گناہ کر رہے ہیں تو میں کیوں توبہ کروں؟ علماء نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ پسینے میں شرابور ہو، بدن سے بدبو آ رہی ہو، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، مگر وہ نہائے نہیں اور وہ یہ سوچے کہ جب بعد میں نہاؤں گا، نئے کپڑے پہنوں گا، وہ بھی تو گندے ہو جائیں گے۔ ہم اسے کہیں گے کہ بے وقوف، ابھی تو تم نہا لو، صاف ستھرے ہو جاؤ، جب دوبارہ میلے کپڑے ہو جائیں گے تو پھر صاف کپڑے پہن لینا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم سے گناہ ہو جائے بتقاضۂ بشریت فوری اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں۔ اور حدیث مبارکہ سنیے، بات ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا ارادہ جب مومن کرتا ہے، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ارادے پہ ہی نیکی لکھ لیتا ہے، اور جب بندہ گناہ کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے، گناہ لکھنے والا فرشتہ فوری گناہ نہیں لکھتا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیکیاں لکھنے والا فرشتہ یہ افسر ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ یہ اس کے ماتحت ہوتا ہے، لہذا یہ نیکیاں والا فرشتہ اس کو کہتا ہے ابھی گناہ نہ لکھو، ابھی گناہ نہ لکھو، کیا پتا یہ بندہ توبہ کر لے اور تمہیں گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جب پورا ایک پہر گزر جاتا ہے، پورا دن کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، بندہ توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھ لیا کرتا ہے۔ توبہ میں معاون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز اخلاص، انسان خالص دل کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کرے، اے اللہ آج کے بعد میں نے اس گناہ کے قریب نہیں جانا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے۔ گناہ کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے دل میں اس بات کا آنا کہ اوہو میں نے یہ غلط کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک لمحے کے لیے یہ بات دل میں آئی، شریعت نے اس کو توبہ کا نام دیا اور اسی کو قبول کر لیا۔ پھر توبہ میں معاون اللہ کی محبت ہے۔ انسان کے دل میں جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے یعنی اپنے محبوب حقیقی کے سامنے نافرمانی کرتے ہوئے انسان حیا محسوس کرتا ہے۔ پھر توبہ میں معاون موت کا خوف ہوتا ہے۔ جب انسان کے ذہن میں اس بات کا استحضار بیٹھ جائے، اس بات کا خوف بیٹھ جائے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ چیز توبہ میں معاون ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ موت برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ موت آئے گی مگر یہ نہیں پتا کہ کفن بھی نصیب ہوگا کہ نہیں۔ عزیز سامعین، اگر موت کو حسن کے ذریعے ٹالا جا سکتا دنیا کے حسیناؤں کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا فرعون کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو مال کے ذریعے ٹالا جا سکتا
قارون کو کبھی موت نہ آتی. اگر موت کو جوان مردی سے ٹالا جا سکتا رستم و سہراب کو کبھی موت نہ آتی. اگر موت کو دواؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا افلاطون اور جالینوس کو کبھی موت نہ آتی. اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا کوئی بھی نیک بیوی اپنے سامنے اپنے خامن کو نہ مرنے دیتی. اگر موت کو شفقتوں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کوئی بھی باپ اپنے سامنے اپنی اولاد کو نہ مرنے دیتا. یہ موت برحق ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بن جائے. تو موت کا استحضار جب دل میں ہوتا ہے تو یہ چیز بھی توبہ میں معاون ہوتی ہے. توبہ میں معاون اگلی چیز انسان بری صحبت سے بچے, برے دوستوں سے کٹ آف ہو جائے, بالکل الگ تھلگ ہو جائے. امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا ہے. برا دوست سانپ سے بھی زیادہ برا ہے, اس لیے کہ سانپ ڈسے انسان موت کے منہ میں جاتا ہے, برا دوست ڈسے انسان جہنم کے منہ میں چلا جاتا ہے. ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے بات فرمایا کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا ہے. برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا, اس لیے کہ شیطان دل میں فقط گناہ کا وسوسہ ڈال سکتا ہے, اس سے زیادہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. جبکہ برا دوست دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں ڈالتا بلکہ ہاتھ پکڑ کے گناہ بھی کروایا کرتا ہے. توبہ کرنے پہ انعام کیا ملتا ہے؟ آج ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے, ہمیں کسی بھی چیز کے انعام کا لالچ جب ہوتا ہے انسان اس کام کے لیے ولنگ ہوتا ہے, اس کام کے کرنے کی جستجو اور کوشش کرتا ہے. قرآن و حدیث کے مطالعہ سے چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ توبہ کے اوپر بندے کو ملے گا کیا. چنانچہ حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تکبر سے توبہ کرے گا اللہ رب العزت اس بندے کو عزتیں اور سربلندیاں عطا فرمائیں گے, اس لیے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو جتنا اپنے آپ کو متواضع کرے گا اللہ اسے اتنی بلندی عطا فرمائے گا. جو بندہ اپنی نگاہوں کو غیر محرموں سے بچانے کے لیے توبہ کرے گا یعنی بد نظری سے توبہ کرے گا اللہ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا. جو بندہ نماز میں سستی سے توبہ کرے گا اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا. جو بندہ غیر محرموں کی محبت سے توبہ کرے گا اللہ اس کے بدلے اپنی محبت عطا فرمائے گا. جو بندہ انتقام لینے سے توبہ کرے گا اللہ اس بندے کے دل کو اطمینان قلب عطا فرمائے گا. جو بندہ سود کا لین دین سود کا کاروبار کرنے سے توبہ کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. جو بندہ ملاوٹ کرنے سے توبہ کرے گا اللہ رب العزت اس کے بدلے اس بندے کو عزتیں اور سربلندی عطا فرمائیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ جھوٹ سے توبہ کرے گا اللہ رب العزت اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دے گا. وہ بندہ جو دعا مانگے گا اللہ اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا. جو بندہ تقدیر میں شکوے سے توبہ کرے گا اللہ رب العزت اسے اپنی رضا عطا فرمائے گا. جو بندہ دنیا کو چھوڑنے سے توبہ کرے گا اللہ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈالے گا. جو بندہ بخل سے توبہ کرے گا اللہ اس کے بدلے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالے گا. جو بندہ بری صحبت سے توبہ کرے گا اللہ اسے نیک صحبت عطا فرمائے گا. جو بندہ لوگوں کے عیب ٹٹولنے سے توبہ کرے گا اللہ اس کے اپنے عیب اس کے سامنے ظاہر فرما دے گا. جو بندہ حسد سے توبہ کرے گا اللہ رب العزت اس بندے کو دنیاوی نقصانات سے بچائے گا. اور جو بندہ قطع تعلقی یعنی رشتے ناتے توڑنے سے توبہ کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بدلے اللہ رب العزت اس کا رزق بھی بڑھائے گا اس کی عمر بھی بڑھائے گا اور اللہ اس کو بری موت سے بھی بچائے گا. پھر فرمایا کہ جو بندہ والدین کی نافرمانی سے توبہ کرے گا اللہ رب العزت اس کے بدلے اسے فرما بردار اولاد عطا فرمائے گا. حضرت داؤد علیہ السلام پہ پروردگار عالم نے وحی نازل فرمائی اے داؤد میرے وہ بندے جو پیٹ پھیر کے جاتے ہیں اگر انہیں پتہ چل جائے کیف انتظاری لہم کہ مجھے ان بندوں کا کتنا انتظار ہے ورفقی بہم اور میں ان کے لیے کتنا نرم ہوں وترکی الی معاصیہم اور مجھے اس بات کا کتنا شوق ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دیں لماتو شوقا الیہ اگر انہیں اس بات کا پتہ چل جائے اس شوق سے ان کی جان نکل جائے.
پھر فرمایا کہ اگر میں پیٹ پھیر کے جانے والوں سے اتنی محبت کرتا ہوں تو جو لوگ میرے طرف چہرہ کر کے آئیں گے سوچو میری محبت اس کے ساتھ کیا ہوگی۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس نے 20 سال اس حال میں گزارے کہ اللہ کے سامنے خوب عبادت کرتا تھا، اللہ سے راز و نیاز کرتا تھا، سارا دن روزے رکھتا، ساری رات اللہ کے سامنے سجدے میں کھڑا رہتا۔ پھر شیطان نے اس بندے کو ورغلا دیا، وہ بندہ نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہوں میں پڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے آئینے میں جو اپنا چہرہ دیکھا تو اپنے بالوں کو سفید پایا، تو کہنے لگا اے اللہ اس حال میں بھی اگر میں آپ کی طرف آؤں گا تو کیا آپ میری توبہ قبول فرمائیں گے؟ فحتف بها حاتف، ایک ندا دینے والے نے ندا دی، میرے بندے تو ہماری اطاعت کرتا تھا، ہم تیری اطاعت قبول کرتے تھے، تو نے ہمیں چھوڑ دیا لیکن ہم نے تجھے نہیں چھوڑا، اگر تو اب بھی ہمارے پاس آئے گا ہم اب بھی تیرے اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک مرتبہ سوال پوچھا، اذا سأل سائل ماذا تقول، اے اللہ جب کوئی سائل آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قال اقول لبیک، پروردگار نے فرمایا میں لبیک کہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال فالزاہد، اے اللہ جب کوئی عبادت گزار آپ کو پکارتا ہے قال اقول لبیک، میں لبیک کہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فالصائم، اے اللہ جب کوئی روزے دار آپ کو پکارتا ہے، اللہ نے جواب دیا قال اقول لبیک، میں لبیک کہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی پوائنٹ کی بات پوچھنے لگے قال فالعاصی، اے اللہ جب کوئی گناہگار آپ کو پکارتا ہے قال اقول لبیک لبیک لبیک، فرمایا میں 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں، لِأَنَّهَا هَؤُلَاءِ يَتَوَكَّلُ عَلَىٰ عَمَلِهِ، اس لیے کہ اعمال والوں کو اعمال پہ بھروسہ تھا، وَالْعَاصِي يَتَوَكَّلُ عَلَىٰ رَحْمَتِي، اور گناہگار کو میری رحمت پہ بھروسہ تھا، إِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے بڑھ کے۔ پروردگار فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تیرے رب نے اپنے لیے رحمت کو لکھ دیا ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور ہوں، میں بڑا رحیم ہوں۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں اپنے گناہگار بندوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ عزیز سامعین ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ جب باغی ہو جائے تو باپ کے اس سے خطاب کا انداز کیا ہوتا ہے؟ باپ تو اس بچے کو دھکے دے کے گھر سے نکالتا ہے، حتیٰ کہ اس بچے کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا۔ قربان جائے اس پروردگار عالم پہ، اللہ رب العزت اپنے باغیوں کا قرآن کریم میں تذکرہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔